الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے ڈریے اور یہ جان لیجئے کہ ایک مسلمان پر اس کے رب کی عبادت اور اطاعت عمر بھر کرنا واجب ہے۔ فرمان باری ہے، اور آپ اپنے رب کی عبادت یقین یعنی موت آنے تک کرتے رہیے۔ سلف صالحین میں سے ایک کا قول ہے، مسلمان کے عمل کی آخری حد اس کی موت ہے، لہذا اسے چاہیے کہ نیک اعمال کے دنوں میں خاص کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں ان نیک اعمال کے دنوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک ہے، جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ یہ مہینہ بہت بابرکت اور عظیم الشان ہے۔ یہ مبارک اور معزز مہمان تم سے بہت قریب ہے، لہذا اس کا خوشی و مسرت کے ذریعے استقبال کیجئے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ سے اس مہینے میں نیک عمل کرنے پر مدد مانگیے اور اس کی قبولیت مانگیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے قبل دعا کیا کرتے تھے، چنانچہ رجب مہینہ آتے ہی دعا فرماتے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ سلف صالحین بھی رمضان سے قبل اس تک پہنچنے کی دعا کیا کرتے اور اس کے آنے پر قبولیت مانگا کرتے۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی آمد پر صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ایک خطبہ دیا، جس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بڑا مبارک مہینہ سایہ فگن ہے، اس میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی رات کی عبادت کو نفل بنایا۔ جو اس میں کوئی خیر کا کام کرے گا وہ ایسا ہے جیسا اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جیسا اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ اور وہ صبر کا مہینہ ہے جس کا بدلہ جنت ہے، اور وہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اس کی تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اسے جہنم سے نجات دی جائیں گی، اور اسے روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک روزے دار کو افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا کریں گے جو روزے دار کو دودھ کا ایک گھونٹ یا کھجور یا پانی پلائے گا، اور جو روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائیں گے، جس کے پینے کے بعد وہ ہرگز پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو اس مہینے میں اپنے ماتحتوں کا بوجھ ہلکا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور اسے جہنم سے نجات دیں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس مہینے کا پہلا حصہ یعنی پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیجیے، ان میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور دوسری 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ پہلی 2 چیزیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں وہ صرف اللہ کے معبود ہونے کی گواہی اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اور 2 چیزیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں مل سکتی وہ یہ کہ تم اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے اس کی پناہ مانگو۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں
ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس میں بہت سی اچھی باتیں صاف صاف بیان فرمائیں اور تمہیں اس مہینے میں بہت زیادہ نیک اعمال کرنے پر ابھارا، جیسے فرائض، نوافل، نماز، صدقات، اچھے اور خیر کے کام، دن میں روزہ رکھنا، رات میں عبادت کرنا، دعا، ذکر اور شب قدر کی تلاش جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، لہذا اسے غفلت اور اعراض کر کے ضائع نہ کیجیے، جیسے محروم شخص کا حال ہوتا ہے جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اور وہ ان مبارک مہینوں کے گزر جانے سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اس کی حرمت اور قدر و قیمت کو نہیں جانتا۔ سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور سلف صالحین بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کے ذریعے مکمل فارغ ہو جاتے اور اس مہینے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو وہ تلاوت قرآن اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہوتا ہے، اور وہ مسجدوں میں رہنے کی حرص کرتے اور کہتے، ہم ہمارے روزوں کی حفاظت کریں گے اور ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، اور وہ نماز تراویح کی حرص اور پابندی کرتے اور امام کی نماز مکمل ہوئے بغیر مسجدوں سے نہیں لوٹتے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ایمان و یقین اور ثواب سمجھ کر رمضان میں عبادت کی، رمضان کی رات میں عبادت کی، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دوسرا فرمان ہے، جو امام کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا یہاں تک کہ امام نے سلام پھیر لی، اس کے لیے پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک کی نیک اعمال کے ذریعے حفاظت کیجیے اور اس میں خوب طاعت و عبادت کیجیے تاکہ تمہارا شمار کامیاب لوگوں میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ماہ رمضان جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا وہ لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو اس مہینے کو پالے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتے، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، یعنی رمضان المبارک کی گنتی پوری کرو اور اس کی ہدایت دینے پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور تم اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، بیماروں کو کامل مکمل شفا عطا فرمائے، ہر ایک کی پریشانی کو دور فرمائے، ماہ رمضان مبارک کا صحیح استقبال کرنے، خوشی کے ساتھ نیک اعمال کے ذریعے سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، اور ماہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے، تلاوت قرآن، روزے دار کو افطار کرانے، صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔